السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تریپورہ میں مسلم کش فسادات کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کرنے والے سپریم کورٹ کے وکلاء اور اس تشدد کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنے والے افراد پر یو اے پی اے کے اطلاق کے خلاف کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اسے سچائی کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بی جے پی کا پسندیدہ طریقہ کار ہے۔ تریپورہ کی بی جے پی حکومت نے سوشل میڈیا پر تریپورہ میں مسلم کش فسادات کی اطلاع دینے یا اس کے خلاف آواز بلند کرنے والے 102 صارفین کے خلاف یو اے پی اے کے تحت کیس درج کر لیا ہے۔ ان میں ایک کو چھوڑ کر بقیہ تمام صارفین مسلمان ہیں اور اکثر نوجوان ہیں جن پر یو اے پی اے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان میں معروف صحافی اور حقوق انسانی کے لمبردار شیام میرا سنگھ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے صرف یہ ٹویٹ کیا تھا کہ تریپورہ جل رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر درج کیے گئے یو اے پی اے کے مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے تریپورہ کی بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک دوسری ہائی کورٹ کے سابق جج کو لکھیم پور کھیری تشدد کیس میں روزانہ کی بنیادوں پر اتر پردیش ایس آئی ٹی کی تحقیقات کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ چھان بین میں شفافیت، غیر جانبداری اور آزادی پیدا ہو۔ عدالت نے کہا کہ تحقیقات اس طرح نہیں ہو رہی ہے جیسی توقع کی جا رہی تھی۔ اب تک ایس آئی ٹی کی تحقیقات میں نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص ملزم کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے کا تعلق کسانوں کے احتجاج کے دوران ایک گاڑی سے بعض افراد کو روندنے اور اس کے بعد ہوئے تشدد سے ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسٹیٹ رپورٹ میں اس کے سوا کوئی بات شامل نہیں ہے کہ بعض مزید گواہوں کے بیانات لیے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے 10 دن دیے تھے، لیبارٹری رپورٹ نہیں آئی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں ایسی توقع نہیں تھی۔ انڈین وومن پریس کارپس نے ایک صحافتی اور دیگر کے خلاف یو اے پی اے کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور میڈیا کو ڈرانے، دھمکانے اور خاموش کرنے کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ کیس فوری واپس لیا جائے۔ تریپورہ پولیس نے 102 سوشل میڈیا اکاؤنٹس رکھنے والوں کے خلاف یو اے پی اے اور دیگر سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ اس سے قبل ریاستی پولیس نے سپریم کورٹ کے 4 وکلاء کے خلاف بھی کیس درج کیا تھا اور ان پر سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے فرقے وارانہ ہم آہنگی متاثر کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان پوسٹوں میں تریپورہ کے حالیہ فرقے وارانہ تشدد کی مذمت کی گئی تھی جن میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خاتون صحافیوں کی تنظیم نے کہا کہ وہ صحافی شیام میرا سنگھ کے خلاف مقدمے سے سکتے میں اور مایوسی میں ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 73 افراد کو پدما ایوارڈز پیش کیے جن میں بعد از مرگ ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں یہ ایوارڈز پیش کیے گئے۔ ان میں 4 پدما وبھوشن، 8 پدما بھوشن اور 61 پدما ایوارڈ شامل ہیں۔ جن افراد کو پدما وبھوشن ایوارڈ دیا گیا ان میں سابق مرکزی وزراء جارج فرنانڈیز بعد از مرگ، ارون جیٹلی بعد از مرگ، سشما سوراج بعد از مرگ اور پنڈت چنو لال مشرا، سنگیت مشرا شامل ہیں۔ ایوارڈ یافتگان میں مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو نے بھی صدر جمہوریہ سے پدما وبھوشن ایوارڈ حاصل کیا۔ یوتھ کانگریس کی جانب سے قومی دارالحکومت دہلی میں ریزرو بینک آف انڈیا کے روبرو مظاہرہ کیا گیا۔ اس نے 5 سال قبل مرکزی حکومت کی طرف سے کی گئی نوٹ بندی کے خلاف یہ احتجاج کیا۔ اس نے کہا کہ نوٹ بندی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ یوتھ کانگریس سربراہ بی وی سرینواس اور دیگر ورکرز مظاہرے کے لیے آر بی آئی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ انہیں روکا گیا اور مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں زیر حراست رکھا گیا۔ سرینواس نے کہا کہ 5 سال قبل وزیر اعظم نے جو نوٹ بندی کی تھی اس نے ملک کی معیشت کی رفتار سست کر دی۔ پارلیمانی امور سے متعلق کابینی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن 29 نومبر سے 23 دسمبر کے درمیان منعقد کیا جائے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ 1.5 سال پارلیمنٹ کے سیشنز کے مطابق سرمائی سیشن بھی کووڈ-19 پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے منعقد ہوگا۔ متعلقہ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن کے دوران تقریباً 20 نشستیں ہوں گی۔ گزشتہ سال کووڈ-19 وبا کی وجہ سے پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن منعقد نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بجٹ اور مانسون سیشن کو محدود کیا گیا۔ ذرائع نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت کابینی کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے 29 نومبر سے 23 دسمبر تک پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن منعقد کرنے کے لیے سفارش کی ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر کے وزیر اور این سی پی لیڈر نواب ملک کو ہدایت دی ہے کہ وہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ممبئی زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کے والد دھیان دیو وانکھیڑے کی حد تک عزت کی درخواست پر حلف نامہ داخل کریں۔ جسٹس مادھو جامدار کی ووکیشن بینچ نے نواب ملک سے کہا کہ وہ منگل تک حلف نامہ داخل کریں۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت 4 شنبے کو مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس جامدار نے نواب ملک سے کہا کہ آپ کل تک جواب داخل کریں۔ اگر آپ ٹویٹر پر جواب دے سکتے ہیں تو آپ یہاں بھی جواب دے سکتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नए कानून के निफाज के बाद सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों को इमलाक के नुकसान की पाबंदी के लिए जारी नोटिसें अमलन कालादम हो गई है। परवेज आरिफ की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह बात कही। हाल ही में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा वसूल करने के लिए एक कानून नाफिज किया था। सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद एहतजाजियों को मुआवजे की वसूली के लिए नोटिसें जारी की गई थी। सऊदी अरब में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर जनरल प्रेसिडेंसी, दिफा और दाखिला समेत 8 वजारतों में करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 172 अहम सरकारी शख्सियात को हिरासत में लिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक करप्शन के खिलाफ तहकीकात करने वाले इदारे नेशनल एंटी करप्शन कमीशन नेज़ाहता ने जनरल प्रेसिडेंसी समेत नेशनल गार्ड, दिफा, दाखिला, खारिजा और सेहत समेत 8 वजारतों के दफातर में जांच पड़ताल की है। इनके मुताबिक 6000 से ज़्यादा दफातर की जांच पड़ताल में 512 मामलों की तफ्तीश की गई, जिसकी रोशनी में 172 मुलाजमीन को रिश्वत, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन इदारे के सरबराह ने मज़ीद बताया कि ये गिरफ्तारियाँ वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुल्क में करप्शन के खात्मे के अज़्म के तहत की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर मौलाना ताहिर अशरफी ने इश्तिहार बनाने वालों पर तनकीद की है, क्योंकि वो अक्सर अपने ब्रांड की नुमाइंदगी के लिए ख़वातीन का इंतखाब करते हैं, जबकि मुल्क में अच्छे दिखने वाले मर्दों की तादाद में कोई कमी नहीं है। जियो टीवी ने अशरफी के हवाले से बताया कि इश्तिहारात में ख़वातीन को गैर ज़रूरी तौर पर लेना मुनासिब नहीं है और वो इसके सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान में जिनसी जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अशरफी ने बताया कि मुल्क से फहाशी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में उलमा इकराम का किरदार अहम है। सऊदी अरब ने 8 नवंबर को खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हुक्मरानी के 7 साल की तकमील पर खुशी मनाई है। सऊदी शहरियों के साथ साथ तारिकीन वतन ने भी इस मौके पर मसरत का इजहार किया और शाह सलमान की क़यादत पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। मुबस्सिरीन का तासुर है कि 7 साल में सल्तनत ने कई मिहाजों पर तरक्की की है। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पेट्रोल और डीजल पर मरकज़ के सेस दस्तबरदारी और तेलंगाना में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ के खिलाफ जद्दोजहद में तेज़ी पैदा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को धान की खरीदारी के लिए मजबूर करने जुम्मे को रियासत के हर असेंबली हल्के में किसानों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर मरकज़ के मुकम्मल टैक्सेस की बर्खास्तगी तक टीआरएस एहतजाज जारी रखेगी। प्रगति भवन में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी कायदीन की जानिब से इन्हें देशद्रोही करार देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम के हक़ में सवाल करने और हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को बेनकाब करने पर हर किसी को देशद्रोही का लेबल लगाना बीजेपी की पॉलिसी बन गई है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे। केसीआर ने सवाल किया कि सदर जमहूरिया के इलेक्शन में टीआरएस की तायद हासिल की गई, इस वक्त मैं देशद्रोही नहीं दिखा। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ बिल्स की तायद के वक्त हम देशद्रोही नहीं थे। हुकूमत की तायद करने पर हम अच्छे थे, लेकिन अब अवाम के लिए सवाल करते हैं तो देशद्रोही का लेबल लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 7 सालों में यही कुछ देखा गया। जिस किसी ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसे अर्बन नेक्सलाइट या फिर देशद्रोही का लेबल लगाकर झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आईटी व सनत केटीआर ने कहा कि फिल्म अदाकार सोनू सूद ने कोरोना बहरान के दौरान बगैर किसी मफाद के सिर्फ इंसानी हमदर्दी और जज्बे के तहत अवामी खिदमात अंजाम देते हुए अपने काम और खिदमात के ज़रिए दुनिया की तवज्जो हासिल की और अवाम के दिलों में अपना मुकाम बनाया है। शहर हैदराबाद के HICC में तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। इस तकरीब में कोविड वॉरियर्स को तहनीत पेश की गई। फिल्म स्टार सोनू सूद ने भी शिरकत की। वज़ीर बल्दी नज़्वनस ने कहा कि समाज को चैलेंज के मौके पर हुकूमत ही सब कुछ नहीं कर सकती। सोशल मीडिया में तनकीदें करना आसान है, मगर जिम्मेदारी से खिदमात अंजाम देना बहुत बड़ा कारनामा होता है। सोनू सूद की जानिब से अवामी खिदमात अंजाम देने पर इनके खिलाफ IT और ED धावे करते हुए डराया धमकाया गया है। इनकी शख्सी इमेज को दागदार बनाने की कोशिश की गई। हुज़ूराबाद ज़मनी इंतखाबात के नतीजे ने बीजेपी और TRS के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ खुद चीफ मिनिस्टर KCR मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कौमी सतह पर एहतजाज की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि हुज़ूराबाद में बीजेपी की कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी व वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के कायदीन को हिदायत दी कि वो पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो दें। तेलंगाना कायदीन से कहा गया है कि हुज़ूराबाद नतीजे का असर दीगर अजला में पहुँचाने हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसी पर एहतजाज मुनज़्ज़म करें। पार्टी कौमी सदर JP नड्डा ने तेलंगाना सियासत पर तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला किया है। कौमी आमेला इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हुज़ूराबाद की कामयाबी का तस्करा किया और कहा कि
تلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور بی جے پی TRS کی متبادل کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ وزیراعظم نے حضرآباد کا بطور خاص تذکرہ کیا اور کہا کہ 2018 انتخابات میں حضرآباد میں بی جے پی کو 2000 سے کم ووٹ ملے، لیکن اس بار 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ مرکز کی کارکردگی سے متاثر عوام بی جے پی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی بی جے پی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے بی جے پی قائدین کے خلاف سخت الفاظ کے استعمال پر رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بدعنوانیوں کے تحت TRS کے سربراہ کو ایک دن ضرور جیل بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت KCR کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اروند نے کہا کہ بدعنوانیوں سے متعلق ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جسے تحقیقاتی اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت حیدرآباد کو ایک عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کے سلسلے میں سنجیدہ ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں 34 کروڑ روپے تخمینہ لاگت کے ساتھ 14 ہمہ مقصدی فنکشن ہالز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمہ مقصدی فنکشن ہال سماج کے کمزور طبقات کے لیے شادیوں اور دیگر تقاریب کا اہتمام کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ چین کے مسئلے پر اپنی دانستہ خاموشی کو توڑتے ہوئے لوک سبھا کے سرمائی اجلاس میں چین کے قبضے پر مباحث کو منعقد کریں۔ اسدالدین اویسی نے پارٹی کے صدر دفتر دارالسلام میں صحافیوں کی جانب سے چین کے قبضے اور دیگر مسائل پر سوالات کے جواب میں یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کل جماعتی وفد کو اس علاقے کا دورہ کروائیں جہاں پر چین کی فوج قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار دیکھ سکیں۔ حکومت اگر لوک سبھا میں مباحث کو قومی سلامتی کے نام پر منعقد نہیں کرنا چاہتی تو اسے چاہیے کہ وہ لوک سبھا کے قاعدہ 248 کے تحت ایک رازدار اجلاس منعقد کرے جس میں میڈیا کو نہ رکھا جائے۔ اس طرح بھی مباحث کروائی جا سکتی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں اور ریاست کے کسانوں سے زرعی پیداوار کی خریداری کے معاملے میں چیف منسٹر نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ چیف منسٹر نے ریاست کے عوام کو جھوٹ بولنے کے لیے ہی پارٹی پلینری اور جلسے عام منعقد کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف منسٹر یہ باتیں کہ انہوں نے ریاست کے کسانوں کے لیے کیا کیا ہے، کسانوں کے کتنے قرض کی معافی کی گئی ہے۔ 62 لاکھ ایکڑ اراضی پر دھان کی فصل کی کاشت سے متعلق چیف منسٹر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بنڈی سنجے نے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ اپنے دعووں پر سروے کروائیں۔